ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اور معزز ناظرین، اصلاح میڈیا کے پلیٹ فارم سے بندہ ناچیز حافظ ابو یحییٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان استاذ گرامی فضیلت الشیخ علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ تعالی تشریف فرما ہیں۔ آج ہم نے کچھ سوالات کے لیے شیخ صاحب کو دعوت دی ہے۔ بہت سارے بھائی اس خواہش کا اظہار کرتے رہتے تھے بار بار کہ شیخ صاحب کے دروس یا ان کی ویڈیوز ریکارڈنگز وغیرہ یا سوالات کے جوابات اپلوڈ ہونے چاہیے، تو آج دو تین بڑے اہم سوالات کے لیے ہم نے شیخ صاحب کو زحمت دی ہے۔ پہلے تو ابھی پچھلے دنوں سے یہ مسئلہ چل رہا تھا کہ اسحاق جھالوی صاحب جو کہ صحابہ دشمنی میں بہت مشہور و معروف ہیں، ان کا معاملہ جو ہے وہ سراسر روافظ والا ہے۔ چند ایک صحابہ کرام کے بارے میں اچھا نظریہ رکھتے ہیں، باقی سب کے بارے میں برا نظریہ رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ چند ایک صحابہ سے اللہ راضی ہوا ہے، سب سے تھوڑا ہوا ہے۔ اللہ کی دے توبہ کرے، شرک کو چھوڑ دے، کوئی صحابی نہ کہے، جو اچھے ہیں رضی اللہ عنہ ورضوا، وہ تو چند ہے، وہ سارے یقیناً یہ روافظ والا نظریہ ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے۔ لیکن پچھلے دنوں ان کی ویڈیو منظر عام پہ آئی تو انہوں نے ختم نبوت پہ بھی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ وہ یوں کہ قادیانیوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے اپنے طور پر وہ قادیانیوں کو جواب دے رہے تھے۔ یہاں بہت سے لوگوں نے پھر شور اٹھایا کہ آپ نے ختم نبوت پہ ڈاکے کی بات کی ہے، تو انہوں نے دیکھیں جی ختم نبوت کے حوالے سے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں، قادیانیوں کے خلاف ان کی اتنی ویڈیوز ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ قادیانیوں کے خلاف ویڈیو بنانے سے کوئی ختم نبوت کا محافظ نہیں بن جاتا۔ کتنے ایسے بدعقیدہ لوگ دنیا میں آئے جنہوں نے دفاع اسلام کا نام لے کر اسلامی نظریات کی بیخونی کی۔ انہوں نے غیر مسلموں کو جواب دینے کے لیے خود قرآن و سنت سے بغاوت کا راستہ اختیار کر لیا۔ منکرین حدیث کو دیکھ لیں کہ قرآن کریم پر اور حدیث پر جب اعتراض آئے تو انہوں نے حدیث کو ویسے رد کر دیا، وہ یہ سمجھے کہ ہم قرآن کریم کا دفاع کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح انہوں نے اپنے تئیں ختم نبوت کا یا قادیانیت کا رد کرنے کے لیے انہوں نے ختم نبوت کا ہی سرے سے انکار کر دیا اور کہا کہ نبوت کو ختم نہ کہو، نبوت تو جاری ہے۔ یار نبوت دائما کہنا چاہیے، اس امت کے اندر بھی نبوت جاری۔ حالانکہ یہ تو سراسر قرآن و سنت کے منافی نظریہ ہے، امت کا اجماع آج تک چلا آ رہا ہے۔ کوئی ایک مسلمان بھی ایسا نہیں صحابہ سے لے کر آج تک جو کہے کہ نبوت جاری ہے، نبوت ختم نہیں ہوئی۔ ہمیں کتنی واضح نصوص ہے۔ اور یہ لوگ اصلی اور حقیقی بابی، یہ جو کہتے ہیں نا کہ نام ہے بابی، نام ہے بابی، بابی کو ایک اصطلاح ہے انہوں نے بنایا ہوا کہ یہ جو لوگ اہل حدیث ہیں یا دیگر مکاتب فکر ہیں، یہ صحابہ کرام کا دفاع کرتے ہیں تو صحابہ کرام ان کے بابے ہیں۔ اسی طرح یہ اولیاء اللہ اور جو محدثین ہیں ان کا دفاع کرتے ہیں، تو انہوں نے ان کو بابے بنایا ہوا۔ حالانکہ ہم نے تو کبھی ایسا کوئی دفاع کیا ہی نہیں جو کہ جھوٹا دفاع ہو۔ ہم تو الحمدللہ انصاف کے ترازو میں رکھ کے ہر شخص کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں انہوں نے اتنے جھوٹ بولے، اب ان جھوٹوں کو لوگوں کے سامنے بے نقاب کرنا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹا دفاع ہے، کہتے ہیں بنو امیہ کا جھوٹا دفاع کرتے ہیں۔ الحمدللہ ایک بھی جھوٹ آج تک ثابت نہیں کر پائے۔ تو یہ لوگوں کو کہتے تھے کہ لوگ بابی ہیں، ہم جو اصل علمی کتابی ہیں۔ اب ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے، ادھر اسحاق جھالوی رافضی صاحب کا دفاع کرنے کے لیے انہوں نے ختم نبوت کا سرے سے انکار کر دیا کہ نبوت جاری ہے، نبوت دائمہ ہے، قیامت تک نبی آتے رہیں گے، نعوذ باللہ۔ اب جھوٹ بول کر ان کا دفاع کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بھاڑ میں جائیں رد قادیانیت میں ان کی ویڈیوز، کیا فائدہ ہوا ان ویڈیوز کا کہ قادیانیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نبی کو مانا، مرزا غلام احمد سے پہلے بھی کسی نبی کو نہیں مانا انہوں نے، اور مرزا غلام احمد کے بعد بھی وہ کسی نبی کو مانتے تو انہیں نظر نہیں آتے۔ تو ایک نبی کو ماننے سے وہ مرتد کافر ہو گئے، اور عید جھالوی رافضی صاحب نے تو بے شمار انبیاء کو مان لیا، کہتے کہ نبی آپ بھی موجود ہیں، آتے بھی رہیں گے، بس کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو یہ اصل میں حقیقی بابی ثابت ہوئے ہیں۔ اور مرزا انجینئر محمد علی صاحب کے سامنے یہ ویڈیوز بہت عرصے سے ہے، اور ابھی رمضان میں بھی ایک ان کے ساتھی نے بتایا کہ ہم نے یہ ویڈیوز مرزا صاحب کو بھیجی ہوئی ہے، لیکن آج تک
انہوں نے اس کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولا. اپنے بابے کے بارے میں خاموش ہوئے بیٹھے نا. لوگوں کے بابوں پہ تو بہت تنقید کرتے ہیں, اور علماء پر کہ دیکھیں جی فلاں کا دفاع کر رہے ہیں جھوٹا, اور فلاں کا نعوذ باللہ. چھوٹی سی بات ہوتی کسی عالم کی اور وہ بات درست ہوتی ہے, اس کو اٹھا کر غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں. لیکن اپنا بابے کی بات آئی ہے اسحاق جعلوی صاحب کی تو ابھی تک خاموش ہیں. تو ایک تو ختم نبوت پر اسحاق جعلوی صاحب کا جو عقیدہ اور نظریہ ہے, اس بارے میں آپ نے بھی وہ ویڈیو دیکھی ہے, سنی ہے. کیا ہم نے کوئی ختم نبوت کے ڈاکے کے حوالے سے کوئی جھوٹا الزام لگایا اسحاق جعلوی صاحب پر؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد, اما بعد. تمام بھائیوں کو, ساتھیوں کو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہونی چاہیے کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع بالخصوص اور مومن مسلمانوں کا دفاع بالعموم یہاں پر لازم اور ضروری ہے. یہ ہمارا ایمان ہے کہ مومنوں کا دفاع کرنا ہے, ان کے متعلق جو اتہامات ہوتے ہیں ان کو دور کرنا ہے. الحمدللہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. مومنوں پر, مسلمانوں پر, اہل اسلام پر, ائمہ اسلام پر, محدثین پر, اصحاب محمد پر آج تک جس نے بھی بری بات کی ہے اس نے جہالت کی وجہ سے کی ہے یا ظلم کی بنا پہ کی ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ جہالت اور ظلم دونوں کا عمل دخل ہو کہ وہ اصحاب محمد یا ائمہ اسلام, ائمہ مسلمین اور مومنین کے بارے میں بری رائے رکھتا ہو, بری بات کرتا ہو. الحمدللہ عرصہ سے ایک سلسلہ اصلاح میڈیا کے نام سے جاری ہے, جس کا مقصد صرف اور صرف رب تعالیٰ کی رضا میں صحابہ کا, ائمہ اسلام کا دفاع مقصود ہے, اور صحیح اسلامی تعلیمات سے انسانوں کو آگاہی دینا مقصود ہے. علم نبوت کو عام کرنا مقصد ہے. ہمارا مقصد کسی کی تحقیر, اہانت یا دل ازاری ہرگز نہیں ہے. ہمیں شوق نہیں ہے لوگوں کو بے عزت کریں, ان کو بدنام کریں, ان کو رسوا کریں, الیاذ باللہ. ہمارا مقصد انسانوں کی اصلاح ہے. اگر ایک مسلمان بھی ہماری وجہ سے ایک صحابی کے بارے میں جو بری رائے رکھتا ہے اچھی رائے قائم کر لے, یقین جانے کہ رب کی رضا کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے یہی ہمارے لیے کافی ہے. یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے, اور یقین جانے کہ اس میں ہم نے اپنی مراد پا لی, اپنی زندگی کو با مقصد بنا لیا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسحاق جعلوی صاحب جو ہیں, سب سے پہلے میں نے اس جہان پہ ان کو گمراہ اور ظالم قرار دیا. آن دا ریکارڈ بات ہے, ایسی نیلی فام چھت کے نیچے, اس زمین کے سینے پر سب سے پہلے میں نے کہا یہ برا شخص ہے. میں ان کے گھر گیا. وہ چونکہ رافضی تھے, تقیہ باز تھے, تو باطن میں کفر رکھتے تھے, زہر اسلام کرتے مدارتاً, تاکہ لوگ میرے بارے میں اچھی رائے رکھیں. اللہ تعالیٰ انسانوں پہ یہ بات کھول دیتے ہیں. دیکھیں نا, جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, دجال کے اوصاف میں بات کی کہ مکتوب بین عینیہ کافرون یکرہ کل مومن کاتب وغیر کاتب, کہ دجال کی دو آنکھوں کے درمیان کافارہ لکھا ہوگا. ہر مومن وہ لفظ پڑھ لے گا کہ کیا لکھا ہوا ہے, خواہ وہ پڑھا لکھا ہے یا نہیں ہے. تو فتنے کے وقت اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ان کے ایمان کی بنیاد پر فتنوں سے ان کو آگاہی دے دیتے ہیں. دجال بڑا فتنہ تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, مومن مسلمان ایمان کے بل بوتے پر اس کے فتنے سے آگاہ ہو جائیں گے کہ یہ کافر مرتد ہے اور یہ ظالم دجال ہے, برا, جس کے بارے میں پیغمبروں نے اپنی امتوں کو بتایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق آگاہی دی اور اللہ کی پناہ مانگی. اسی طرح اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت سارے امور ایسے ہیں جو فتنوں سے متعلق ہیں, وہ واضح کر دیتے ہیں. میری جب ان سے ملاقات ہوئی میں سمجھ گیا کہ یہ گمراہ شخص ہے, اور وہ تراویح کو نہیں مانتے تھے. اس نے تراویح کا انکار کیا. تو اہل سنت جو ہیں وہ صحیح ابن حبان اور ابن خزیمہ والی روایت جو ہے پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت نماز تراویح پڑھائی. تو وہ کہنے لگے کہ عیسیٰ بن جاریہ راوی جو ہے یہ اس میں ضعیف ہے. میں نے کہا کہ عیسیٰ بن جاریہ راوی جو ہے یہ حسن الحدیث ہے, ثقہ ہے, اور ائمہ نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے. یہ بات ہوئی. تو اور بھی کچھ باتیں ہوئیں.
अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने उसकी हालत को हम पर ज़हर कर दिया। ये तकियाबाज शख्स है। हम सरखुरू होकर वहाँ से पलटे। अल्लाह ने इज़्ज़त दी, हमें इस्लाम को इज़्ज़त दी। तो बहरहाल मसला यहाँ कादियानियों का नहीं है। इसहाक साहब मिर्ज़ा कादियानी के बारे में जो कहते हैं वो कहते होंगे, हमें ऐसे कोई गरज नहीं है, ना हमारा दावा है कि मिर्ज़ा के बारे में उसका क्या नज़रिया था और क्या नहीं था। मोहतरम आप साहब ने, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, इन्होंने इस बात को जिक्र किया कि ये नबूवत का डाकू है। डाकू कैसे है? वो कहता है कि नबी जो है वो आ सकते हैं, नबी आ सकते हैं, मगर नबूवत का दावा नहीं कर सकते। हम ये कहते हैं कि इससे बड़ा दुनिया में कुफ्र कोई नहीं है। कुरान से, सही अहादीस, मुतवातिर अहादीस मुबारका से और उम्मत के इजमा से और अइम्मा अहले सुन्नत की तसरीहात से ये बात आश्कारा हो जाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी भी माना में नबुव्वत नहीं है। बात ख़त्म हो गई, नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया। ये नज़रिया मुसलमानों में कहीं पाया भी नहीं जाता। ये तो कुफ्र है, सरी कुफ्र है। अगर ये कुफ्र नहीं तो दुनिया में कोई कुफ्र नहीं है। अब कोई बंदा बताए कि ये इस्लाम है, कुरान और सुन्नत के दलाइल पेश करे ना, कैसे पेश करेगा? उम्मत के इजमा के सामने वो दलील पेश कैसे कर सकता है? जब सारे के सारे मुसलमान कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता, कोई शख्स नबूवत का दावा नहीं करता कि मैं नबी हूं और दावा करे लोगों को और कहे कि मुझ पर ईमान लो और मेरा इत्तिबा करो, ऐसा नहीं है। देखिए ना, ईसा अलैहिस्सलाम का भी नुज़ूल होगा ना, वो उम्मती नबी हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार होंगे। वो कोई शरीयत लोगों के सामने नहीं पेश करेंगे, शरीयत मुहम्मदिया के वो पैरोकार होंगे। ये जो नज़रिया है ये इब्न अरबी काफिर से, मुल्हिद से, जिंदीक से चला और झालवी साहब तक पहुंचा, और झालवी साहब उसको डिफेंड कर रहे हैं इब्न अरबी के नज़रिया को, ये उसका नज़रिया बिल्कुल सही है। हमारे मुताबिक ये सरी कुफ्र है, इतना बड़ा कुफ्र है कि यहूदियत और नसरानियत से भी बड़ा कुफ्र है। इससे इर्तिदाद लाजिम आता है, इंसान मुर्तद हो जाता है। ये तो किसी मुसलमान का नज़रिया रहा ही नहीं, ये तो बातनियों का, राफजियों का नज़रिया हो सकता है। लेकिन अहले सुन्नत का, अहले हक का, मुसलमानों का, मोमिनों का ये अकीदा नज़रिया है ही नहीं सिरे से। तो लिहाजा झालवी साहब ने जो कहा है वो सरी कुफ्र है। अब जो लोग झालवी साहब के पैरोकार हैं उनकी मोहब्बत का दम भरते हैं। अब यहाँ पता चलेगा ना उनके ईमान का कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अइम्मा अहले सुन्नत की तरफदारी में खड़े होते हैं या झालवी साहब की बात को डिफेंड करते हैं। अब यहाँ पता चले, ये आजमाइश है, बहुत बड़ी आजमाइश है। अब हम तो दावत इस्लाह देंगे, लम्हा फिक्रिया है। अल्लाह के बंदो, आपने क्या ये झूठे मूठे बाबे बना रखे हैं? छोड़ दो इन बाबों को। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका को, कुरान मुकद्दस को यूं समझो, वही मुनज़्ज़ल को ऐसे समझो जिस तरह साहब रसूल ने, अइम्मा मुस्लिमीन ने समझा है। अगर इसको हम कहते हैं कि ये बाबा सही कहता है, क्या कहता है सही? कहता ये है कि नबी पैदा हो सकते हैं, दावा नबूवत नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकता कि मैं नबी हूं, लेकिन पैदा हो सकता है। यार नबूवत तो दायमा इन्हू कहना चाहिए, इस उम्मत के अंदर भी नबूवत जारी। कितना झूठा और मकरूह ये दावा है और कितना गलत नजरिया है। अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए शरीरों के शर से। मुसलमानों, अपने ईमान को बचाओ। हमारा मकसद फिर हम बताते हैं, देखे ना, इसहाक झालवी साहब तो दुनिया से चले गए हैं, अब ये जिंदा तो नहीं है, वो तो दुनिया से चले गए हैं। हमारा मकसद सिर्फ उनका कुफ्र, उनका इर्तिदाद, उनकी जहालत, उनकी जलालत, उनका जुल्म जो है वो बयान करना हमारा मकसद है। तो वो आप साहब ने बयान किया है। आप देखते हैं ना कि कौन है जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और ख़त्म नबूवत के हवाले से अपने अकीदे को वाज़े करता है, और कौन है कि जो ख़त्म नबूवत पर ढाका डालते हैं उनका दिफा करता है और उनकी तरफदारी करता है। ये लोग तो ऐसे हैं। मैंने सुना है एक से, वो कह रहा था कि बाबा इसहाक जो है शेखुल इस्लाम है। अल्लाह की पनाह, यानी कितना, मैं समझता हूँ कि गिरी हुई बात है कि कितनी नामाकूल बात है कि कोई इंसान इसहाक झालवी साहब को शेखुल इस्लाम कह दे। यानी सोचने की, वो कहते साहबा तो चांदी थे। अल्लाह की दे, तौबा करे, शिर्क को छोड़ दे, कोई साबी ना कहे। जो अच्छे हैं रज़ी अल्लाह अन्हु वरज़वा, वो तो चंद है, वो सारे मूसा अलैहिस्सलाम को साथी नहीं आप देखते जी। हाँ जी, खालिद बिन वलीद की सहाबियत का इनकार कर दिया। सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला को डिक्टेटर और पत्नी कहा कि उसने खिलाफत का निज़ाम सारा धर्म कर दिया और गलत पॉलिसियाँ इख्तियार की, इस तरह की बात करता। उसकी ज़ुबान से, उसकी ज़ुबान के शर से कोई सहाबी महफूज नहीं रहा, कोई मुसलमान महफूज नहीं रहा। सबको उसने रगड़ा, सबको उसने रगड़ा।
وہ اپنے نفس کا پجاری تھا، وہ قرآن و سنت کا اور سلف صالحین کا، ائمہ مسلمین کا پیروکار نہیں تھا۔ اس کے عقائد اسلام سے متصادم عقائد تھے۔ آپ صاحب نے بات کی ہے، اس میں کوئی جھگڑے کی والی بات ہی نہیں ہے۔ بات اتنی سی ہے کہ یہ دیکھیں یہ عقیدہ کیسا عقیدہ ہے، کہاں سے یہ اخذ ہے۔ اگر یہ قرآن و سنت سے ہے تو مسلمانوں میں کون ہے جس نے قرآن و سنت سمجھ کر یہ عقیدہ اختیار کیا؟ اگر یہ قرآن و سنت میں نہیں ہے اور بالیقین نہیں ہے تو مسلمان اس کو کیسے اختیار کرتے؟ جو اس کو اب اختیار کر لے وہ کون ہو سکتا ہے؟ ایک سوال ہے، اس کا جواب چاہیے، بس اتنی سی بات ہے جی۔ دوسرا سوال شیخ یہاں ہے کہ اکثر لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسحاق جھالوی صاحب زندہ تھے تو آپ لوگ کہاں تھے؟ ٹھیک ہے، یعنی اب آپ آ کے اسحاق جھالوی صاحب کے بارے میں کہتے ہیں اس نے یہ جھوٹ بول دیا، انہوں نے یہ بات کر دی، یہ کر دی۔ جب وہ زندہ تھے تو کسی عالم نے ان سے بات ہی نہیں کی، وہ دروازے کھول کے بیٹھے رہے کہ آؤ میرے ساتھ بات کرو، کوئی عالم ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہوا۔ تو آپ گئے تھے ان کے پاس اس کی لائبریری میں اور کچھ بات چیت ہوئی، اور یعنی وہ بالکل اس کی زبان گنگ ہو گئی جھالوی صاحب کی۔ وہ تو ذرا آپ بتائیے کہ وہ کیا بات چیت ہوئی تھی اور وہاں کیا معاملات ہوئے تھے؟ اسحاق جھالوی صاحب کیا بات کر سکے تھے آپ سے؟ اور یہاں انہوں نے ایک الزام بھی لگایا، ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ غلام مصطفیٰ ظہیر میرے پاس آیا اور اس نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی گستاخی کی، نعوذ باللہ، اس طرح کی بات بھی کر رہے تھے۔ ایک عالم تشریف لائے، اب کتابیں بھی لکھی انہوں نے، غلام مصطفیٰ ظہیر تازہ لکھی ہے، زبیر علی ظہیر اہل حدیث ہیں۔ تو میرے پاس لے عبد المنان راسخ، انہوں نے بیٹھتے بدتمیزی ایسی کی، بیٹھتے اس نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو گالیاں دیں جو میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا یار ایسے آدمی کو لائے تھے، اختلاف ہو سکتا، آدمی کہہ سکتا ان کی ایسی بےہودگی۔ تو یہ ایک تو انہوں نے اپنی زبانی مان لیا کہ واقعی میرے ساتھ بات کرنے آئے تھے اور بات ہوئی تھی۔ اب جو لوگ جھوٹ بول رہے ہیں نا کہ ان کی زندگی میں کوئی کیوں نہیں گیا، تو انہیں ڈوب مرنا چاہیے، خود ہی توبہ کر لینی چاہیے۔ باقی ان سے جو بحث مباحثہ ہوا اس بارے میں بتائیں آپ۔ جی، ہمارے بھائی ہیں، دوست محترم علامہ عبد المنان راسخ حفظہ اللہ تعالی، تو اس وقت وہ اسحاق جھال صاحب جو تھے ان سے وہ متاثر تھے کافی حد تک، کئی نظریات میں، بلکہ انہوں نے اسحاق جھال صاحب سے اپنی کتاب پر تقریض بھی لکھائی۔ انہوں نے مجھے اس کی تقریباً 40 کے قریب کیسٹیں جو ہے نا وہ بھیجی کہ یہ آپ سنیں، اور عناوین جو تھے وہ مجھے لکھ کر ایک لسٹ ان کی پیش کر دی۔ تو میں نے جب وہ عناوین دیکھے تو میں نے کہا کہ بھائی یہ گمراہی جو آپ نے میری طرف بھیجی آپ کو مبارک ہو۔ اچھا، تو میں نے وہ کیسٹیں واپس کر دی، سنی بھی نہیں۔ مجھے پتہ چل گیا کہ یہ جو ہے نا صحیح منہج والا انسان نہیں ہے۔ جی، میں ان کے پاس عبد المنان راسخ صاحب کے پاس فیصل آباد گیا، اور وہ مجھے لے کر کہتے ہیں بہت بڑا علامہ ہے، بہت بڑا بابا ہے، تو اس سے میں آپ کی بات کراتا ہوں۔ میں ان کو سمجھاتا رہا راسخ صاحب کو۔ بہرحال ہم ادھر گئے تو ان کی لائبریری میں ہم بیٹھے، مختلف موضوعات پر باتیں ہوئی، خاص کر کے تراویح کا جو مسئلہ تھا یہ ڈسکس ہوا، عیسیٰ بن جاریہ کے حوالے سے باتیں ہوئی۔ یہ ان کا کہنا دیکھیں جو بیان کر رہے تھے نا جھال صاحب والے کہ وہ جی غلام مصطفیٰ نے ابو حنیفہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کی، الیاذ باللہ، یہ اصحاب رسول پر جھوٹ بول سکتے ہیں، مومنوں پر جھوٹ بول سکتے ہیں، تو ہم بیچارے کس باغ کی مولی ہم پہ جھوٹ نہ بولیں، ہم پر بلاولا بولے، استغفر اللہ، الیاذ باللہ، اللہ کو ہم نے جان دیا، ہم نے امام حنیفہ کی کبھی توہین نہیں کی ہے، یہ جسارت ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ امام رحمہ اللہ نے ہمارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کے پاس چلے گئے۔ ہمارے محدثین نے جو ان کے بارے میں کہا ہے وہ حق ہے، اس کا ہم انکار کی صورت میں بھی نہیں کر سکتے۔ باقی ہمیں امام صاحب ان کی مخالفت یا ان کی توہین کرنا یا ان کی تحقیر کرنا، کوئی بھی مسلمان کیسے ان کی تحقیر کر سکتے؟ محدثین نے مثال ان پہ حکم لگایا کہ وہ ضعیف تھے، یا مثال کہ ان پر کچھ سخت جروح ہیں، وہ جروح تو ہم نے ماننی ہے، بات تو اتنی سی ہے۔ بہرحال اب ان جروح کو تو توہین نہیں کہنا چاہیے، اور پھر ہم تو رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں۔ جی بالکل رحمہ اللہ، ہم تکفیری تو نہیں ہے نا، الیاذ باللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ہم تو کہتے ہیں کہ امام اعظم ہے، کن کے؟ احناف کے جو ان کے پیروکار ہیں، ان کے بڑے اماموں میں سے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، الحمدللہ ہمارے دل میں وسعت ہے اسلام والوں کے متعلق، جو جس کی بات صحیح ہے یا غلط ہے، ہمارے پاس معیار محدثین ہیں۔ محدثین ایک میزان ہے ہمارے سامنے، ہر ایک کی بات کو محدثین کی میزان پہ رکھیں گے، اگر پوری اترتی ہے تو صحیح، نہیں اترتی تو صحیح نہیں ہے۔ اچھا جی، تو عیسیٰ بن جاریہ پر بات ہو رہی تھی، تو عیسیٰ بن جاریہ پر جب بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ یہ تو ثقہ راوی ہے،
حسن الحدیث. وہ کہتا ہے یہ حسن الحدیث نہیں. میں نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا کہ آپ میرے سامنے رجال کی ایک کتاب کا صفحہ نہیں پڑھ سکتے. یعنی ایک صفحہ کسی ایک صفحہ پڑھنا جی. اچھا. انہوں نے کہا میں پڑھ سکتا ہوں. میں نے کہا پڑھیں. آپ پڑھیں تو ان کی تحقیر ہے, توہین ہے, اور ان کے لیے بڑی ایک سبکی کی بات ہے. نہ پڑھے تو پھر بھی ان کے لیے. میں نے دیکھا جب وہ پریشان ہو گئے, میں نے کہا آپ نیچے بیٹھے تھے, اپنے قدموں میں نے ان کو بٹھا لیا. اچھا. یہ آن دا ریکارڈ بات ہے. اسحاق جالوی صاحب کو میں نے اپنے پیروں میں بٹھوایا ہے. یہ اس کے تو شیخ عبد المنان راسخ صاحب وہ تو لائبریری میں پھر رہے تھے. یہ اصل معاملہ یہ تھا. تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے میری بےزتی کر دی. میں نے کہا میں نے آپ کو خط لکھا ہے. بےزتی آپ خود ہی تو بیٹھ گئے. تو اصل میں جالوی صاحب نے یہ سمجھا کہ شاید مجھے نیچے بٹھا کر خود بھی نیچے بیٹھنا چاہتے ہیں. میں نیچے کیوں بیٹھتا جی. الحمدللہ میں نے اپنے ساتھی بتایا یہ گمراہ شخص ہے. پھر امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اس نے کوئی بات کی. میں نے کہا ہر منکر حدیث امام صاحب کے بارے میں ایسی باتیں کر دی سر آپ کر رہے ہیں, وجہ کیا ہے؟ پھر کہنے لگے امام حنیفہ پر جو جروح ہے معاصرت کی بنا پہ. میں نے کہا آپ کو کس نے بتایا؟ انہوں نے کہا الانتقاء جو ہے ابن عبد البر کی, اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ جو جروح ہیں. میں نے کہا لکھی ہوئی ہے نہیں لکھی ہوئی. ابن عبد البر کی یہ تمہید ہے میرے سامنے. انہوں نے کہا کہ امام صاحب حدیث میں صحیح الحفظ تھے. تو یہ ابن عبد البر کا ان کے منہ پہ سکری جم گئی. وہ بات ہی نہیں کر. میں نے کہا یہ کون؟ یہ تو ابن عبد البر کی اپنی جرح امام حنیفہ پر. آپ کہتے ہیں معذرت پر وہ اس کو معمول کرتے ہیں. کیسی بات ہے آپ جہالت کی میرے ساتھ کر رہے ہیں. بہرحال وہ اس کی بہت ہوئی اس دن بیچارے کی. بعد میں وہ غصہ نکالتا رہا, دیکھا من پوری ایسا ابو حنیفہ کے بارے میں استغفر اللہ اپنی نہیں حالت بتا. اس نے میرے ساتھ کیا کیا؟ تو حنیفہ کے رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہہ رہا تھا. تو یہ جو گمراہ لوگ ہیں نا جی آپ صاحب, یہ جو کہتے ہیں کہ اس وقت زندہ تھا. دیکھیں ہمارے مشہور عالم محدث فضیلت الشیخ ارشاد الحق اثری حافظ اللہ تعالیٰ نے اس وقت مشاجرات صحابہ کے حوالے سے کتاب لکھی. امت کو بتایا کہ وہ فتنہ گر شخص ہے اور یہ صحابہ کے معاملات میں ٹانگ اڑا کر رافضیت کو تقویت دے رہا ہے. یہ کتاب میں لکھ رہا ہوں, اس سے فائدہ اٹھا لو. چلو مناظرہ ہی ہے, یہ اس کا رد موجود ہے. مشاجرات صحابہ بھی اس کے لکھنے کا جو سبب ہے وہ یہی بابا ہے. بالکل صحیح. ہمارے علماء مطلب کہ باتیں کرتے رہتے تھے, مطلب کہ گمراہی اور ضلال اس کی اشکارا کرتے رہتے تھے. پھر جب اس نے کھل کر بات کی, رافضی تھا نا, اہل حدیث مسجد کا یہ امام خطیب تھا, جب کھل کر بات کی اللہ کے فضل و کرم سے, پھر آپ سب آپ بھی آئے اور میں بھی آیا, ہم نے تو رد کیا. اگرچہ زندگی میں مطلب کہ ہم ساتھیوں کو بتاتے رہے. ویڈیو ریکارڈنگ ہم نے شروع بعد میں کی اور اس وقت اس کی ویڈیو پہلے آئی نہیں تھی نیٹ پہ. نیٹ پہ بھی کم تھی. یہ اگر دعویٰ کرتا اپنی مسجد میں کرتا ہوگا. شیخ حافظ شریف صاحب کا پیچھے بیان آیا تھا, انہوں نے بتایا کہ میں نے اس کے خلاف اتنے جمعے پڑھائے اور ہم نے اس کو دعوت دی باقاعدہ, اور یہ بار باقاعدہ مان کے کہ میں بات کروں گا, پھر مکر گیا, بات کرنے سے انکار کر گیا. جی آپ صاحب نے بالکل یعنی اس پر آمادگی ہے اس کو دلانے کو, اس نے مان لیا تھا لیکن پھر بعد میں نہیں آیا. تو بہرحال وہ اپنے کیے کو پہنچ گیا. اس کے جو کفریات ہیں, اس کے جو ارتداد ہے, اس کی جو جہالتیں ہیں, اس کی جو ملحدانہ فکر ہے, بجائے اس کے کہ اس کا رد کیا جائے, لوگ اس کو مطلب کہ عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. بہرحال یہ صحیح نہیں ہے. بعض لوگوں کو اب یہ ہے, ایک رافضی سے پچھلے دنوں بات ہو رہی تھی, کیونکہ میڈیا میں یہ سوشل میڈیا میں یہ واٹس ایپ پہ گروپس چلتے ہیں. میں اسی طرف میں آ رہا تھا, اگلا سوال بھی یہی تھا کہ سوشل میڈیا پہ آج کل ایک جو ہے نا وائرل کی جا رہی ہے ویڈیو بنا کے کہ دیکھیں جی اسحاق جالوی صاحب کے ایک شاگرد سے محپوری صاحب جو ہے نا وہ مناظرہ ہار گئے. تو ہم ان سے پوچھ رہے ہیں بار بار بھی مناظرہ کہاں منعقد ہوا تھا, اس کی شرائط کیا تھی, موضوع کیا تھا مناظرے کا, اب مناظر کون تھے, کوئی صدر مناظر ہوگا, کوئی مناظرہ تو ایسے ہوتا ہے نا یہ. تو اس بارے میں بھی آپ بتائیں کہ کیا کوئی واقعی مناظرہ ہوا تھا, کوئی واٹس ایپ وغیرہ پہ, کیا اس کی صورتحال؟ ایک عمران سلفی نامی نوجوان, اس نے مجھے پیغام دیا کہ فلاں گروپ میں جو مجموعہ ہے اس میں کچھ رافض صحابہ پہ تبرہ کر رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں, ان کو تو آپ ادھر جائیں. میں گیا تو ایک شخص جو ہے نصیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بری باتیں کر رہا تھا. میں نے بھی وہاں کچھ باتیں کی. اصل میرا مقصد جو ہے اس وقت, چونکہ اس سے پہلے میں 105 صفحات میں ایک کتاب ہے ہماری سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر, اس گروپ میں نے پہلے وہ بھیجی. آپ کے جتنے اعتراضات ہیں وہ سب اعتراضات کا جواب اس
تحریر کے اندر موجود ہے، ایک ایک اعتراض کا جواب موجود ہے. بالکل صحیح. وہ میں نے پہلے بھیجی، جب میں یہ بھیجی تحریر اور وہ بفر گئے کہ اس نے یہ کیوں بھیجی، معاویہ کا دفاع کیوں کر رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے صرف معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور ان کے دفاع میں چند باتیں کی کہ معاویہ تو میرے دین اور ایمان ہے اور معاویہ میری جنت ہے، الحمدللہ ہم اس پر قائم ہیں. تو روافظ کو تو آگ لگ گئی اس بات پر، معاویہ آپ کی جنت کیسے ہے. میں آپ سے بتاتا ہوں یہ بڑے برے لوگ ہیں، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. ہم نے سنا ہے، کہتے ہیں معاویہ تو جہنم میں پڑا ہے جی. آج دنیا میں رہ کر آپ اس کا دفاع کر رہے ہیں. یہ لوگ اس طرح یہاں تک کی بات کرتے ہیں. بر اس رافضی نے کیا کیا، اس کے ساتھ میری مطلب کہ بات ہو گئی، وہ میری بات کو کوئی جواب دے رہا تھا شاید. اصل میں یہ ہے کہ یہ جو گمراہ لوگ، جتنے بھی گمراہ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے پاس ایسا نہیں کہ علم ان کا بڑھتا جائے، ان کا علم مبارک نہیں ہوتا. یہ ان کے بڑوں نے، گمراہوں نے جو باتیں کر رکھی ہوتی ہیں ان کو اچھی طرح رٹ لیتے ہیں. لوگ سنتے یار تو بڑا علامہ فہم ہے، دیکھو اس کو آیات یاد ہیں، حدیثیں یاد ہیں، یہ اور وہ، اس طرح کی وہ باتیں کرتے رہتے ہیں. ہمیں پتہ ہے ان کا علم نامبارک ہے، ان کو تو صحابہ کی بد دعا ہے، ان کو تو ائمہ مسلمین کی بد دعا ہے، ان کا علم نافع کیسے ہو سکتا ہے. تو میں نے کچھ بات کی اور میں نے کہا کہ اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حق پر نہیں تو 1 مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ مجھے تباہ و برباد کر دے. جی میں کہ مبالغہ، آپ کہتے ہیں کہ معاویہ حق پر نہیں تھا. اگر یہ آپ کی بات، یہ جو بات ہے، اگر یہ صحیح نہیں تو اللہ 1 مہینے کے اندر آپ لوگوں کو ہلاک و برباد کر دے. اس حوالے سے میں نے ان کے ساتھ مبالغہ کیا. کچھ روافظ نے آمین بھی کہی اس بات پر. اور یہ 10 مئی کا معاملہ ہے اور 10 جون تک میں اپنے اللہ کے فیصلے کا منتظر بیٹھا ہوا ہوں کہ اللہ فیصلہ کر دیں گے. میں اپنے رب سے التجا کرتا ہوں کہ میرے اللہ تو حق کو واضح کر دے، بتا دے کہ معاویہ حق والے تھے. اب یہاں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے معاویہ کو حق پہ کیوں کہا رضی اللہ تعالیٰ. دیکھیں بات یہ ہے، جس معنی میں رافضی ان کی برائی کرتے ہیں، اہل سنت اور مقابلے میں آ کر ان کا دفاع کرتے ہیں. حق کا مطلب یہ نہیں کہ علی کے مقابلے میں ہم ان کو کہتے ہیں کہ دیکھیں علی حق پر نہیں تھے اور وہ حق پر تھے. اللہ یاد بلا، یہ مسئلہ نہیں ہے. ہم تو دونوں کو حق پر جی، ہم کہتے ہیں اولا بالحق علی ہیں کیونکہ وہ خلیفہ وقت تھے اور امیر المومنین تھے. جو لڑائی ہوئی وہ اجتہاداً ہوئی. اس نے تو ہمارا موقف نہ سنا نہ اس کو سمجھا کہ علی حق پر کیسے ہیں اور باتیں کرنا شروع کر دی. اور دیکھیں نا، یہ جو لوگ ہیں ان کے بارے میں ابن تیمیہ نے فرمایا اکذب الناس. اس کا ترجمہ ہم نہیں کریں گے، کسی عالم سے کرا لینا. اکذب الناس، یہ ہمارا یقین ہے، یہ اکذب الناس ہے. یہ ہمارا دین ہے کہ اکذب الناس ہے. یہ ہمارا علم ہے، یہ اکذب الناس ہے. یہ ہماری دنیا و آخرت ہے کہ یہ اکذب الناس ہے. اس پر تو ہمارا یقین ہو چکا ہے. اب انہوں نے کیا کیا، کچھ کانڈ چھانٹ کر دی. میری 2-3 ویڈیو کو لگا دی، دیکھ لو جی. اب امن پوری صاحب جو ہے نا، جو عاجز آ گئے ہیں. بھائی ہم ناقابل تسخیر لوگ ہیں، یہ یقین کر لو اللہ کے فضل و کرم سے. ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھی ہیں. صحابہ کی عظمت کے پھریرے لہرانا یہ ہمارا دین ہے. ہم تو دنیا کو کہتے ہیں کہ آؤ صحابہ پہ اعتراض ہے تو ہمارے سامنے پیش کرو، ائمہ مسلمین پہ اعتراض ہے ہمارے سامنے پیش کرو، ہم اس کا جواب دیں گے. آپ صاحب آپ سوچیں، غور کریں. اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی یہ جو دعوت ہے اصحاب رسول کے دفاع میں، ایک تسلسل کے ساتھ ایک عرصہ سے یہ دعوت جو ہے نا وہ جاری و ساری ہے. میں حیران ہو جاتا ہوں. آج یہ مناظر بنے پھرتے ہیں. آپ نے ایک بندے کے بارے میں، اس انجینئر کے بارے میں یہاں تک کہہ دیا اگر میرے سامنے بیٹھ جائے مناظر 1 لاکھ روپے انعام دوں گا. یہ آپ کا دعویٰ ہے کہ نہیں؟ شیخ 1 لاکھ کیوں، اس کے بعد 2 لاکھ ہو گیا، اب 5 لاکھ ہو چکا ہے. 5 لاکھ ہو چکا ہے. جو بندہ انجینئر صاحب کو ہمارے سامنے بٹھا دے بات چیت کرنے کے لیے، اس کو 5 لاکھ روپے ہم نقد انعام دیں گے. جی بالکل. مبالغ کی بھی بات مسلمانوں سے کرتے رہے ہیں. مناظرے کی بات کرتے کہتے ہیں مناظرہ نہیں کہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. خود لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو شکست دی ہے، فائدہ کیوں نہیں؟ تم نے لوگوں کو شکست دی تھی، فائدہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اصل میں یہ کمزور موقع والے آپ صاحب، اب اس مطلب کہ مرزا کی کون سی بات ہے جس کا آپ نے جواب نہیں دیا اللہ کے فضل و کرم سے؟ کون سی بات ہے؟ چلیں کوئی دنیا میں آئے کہ دیکھو یہ اس کی دلیل تھی، آپ جواب نہیں دے پائے. ایک ایک دلیل کی ایک ایک جزئی اور شک کا بھی جواب دے دیا، کوئی جواب نہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا. تو مطلب کہنے کہ یہ آپ بیچارے خوش ہو گئے کہ ہم نے امن پوری صاحب کو شکست دے دی. یہ جھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. ہم تو اپنے رب سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ ان کو سمجھ دے یا اللہ ان کو نابود کر دے. یہ لوگ کتنے بڑے جھوٹے ہیں. پہلے کیا کہتے تھے
کہ جی میرا آپ صاحب سے پہلے ہم نے مناظرے کا فائدہ نہیں ہوتا. جب لوگوں نے کہا مناظرہ کرو, نہیں جی ان کا جو علمی لیول ہے وہ اپنا پہلے پیش کریں. اور جاہل آدمی تو خود کیا ہے, اپنی حیثیت کو تو پہچان لینا. کیا ہے کہ تجھے تو یضرب ضربہ سے کیسے بنتا ہے یہ بھی نہیں پتا. اور بڑی حیرانی میں ہم نے کہا تھا نا کہ بسم اللہ کی با کا یہ معنی نہیں جانتا. یعنی با کے تو 17 معنی ہے نا جو نحویوں نے ذکر کی, یہاں کون سے معنی میں آئے ہمیں بتا دینا. یہ تو بڑے عرصے سے ہماری باتیں ہو رہی تھی. ان بیچارے کے بعد کوئی علم نہیں ہے, جہالت و ضلالت. آپ ان کا سفر دیکھیں ضلالت کا. آپ یعنی پہلے یہ کیا تھا, کوئی مطلب بریلوی کہتے ہیں, بریلویت میں آنکھ کھولی, پگڑی باندھ لی, ہاں جی ان کے ساتھ رہے. اس کے بعد تھوڑا سا دوبندیت کو ٹچ مس کیا. اس کے بعد آپ نے آپ کو اہل حدیث کہنا شروع کر دیا اور اہل حدیثوں کو ڈیفینڈ کیا. اس کے بعد پھر یعنی اسی دوران ہی یہ 300 سال کی جو ٹرم ہے اس کو بھی استعمال کیا کہ 300 سال کا فام ہے جی, وہ تو بالکل بھول بھلا گئے. اب کرتے کرتے چلتے چلاتے اس بندے کی صبح دیکھیں اور شام دیکھیں. اب شام کیا ہوئی ہے کہ علی رضی اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی اور باطنی خلیفت ابو بکر کے دور میں. میں سمجھتا ہوں کہ مولانا اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف ٹھیک ہے کہ امت میں مسلمانوں کے سیاسی طور پر پولیٹیکلی گورنمنٹ لیول کے اوپر جو امت میں خلیفہ اول ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ہے, اور امت میں روحانی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو خلیفہ اول ہیں وہ سیدنا علی بن ابی طالب ہیں. ہاں جی یہ ہے ان کا اب سٹاپ یہ ہے. اس لیے آپ سب بار بار کہتے ہیں کہ یہ اصل رافضیت ہے, یہ رافضیت کی جڑ ہے. اب ان کے ساتھ ہم کفر اسلام پر بات کریں گے نا, چھوٹے موٹے جو فروعی مسائل ہیں ان پر تو ہم نے بات کرنی نہیں ہے. انہوں نے چوریاں کی. پھر ایک اور بات ہے آپ صاحب, سوچنے کی بات ہے, انہوں نے امت کو کیا دیا ہے؟ صحابہ دشمنی اور کیا دیا؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے گمراہ اور ظالمین لوگ ہیں, جتنے برے لوگ ہیں, ہم نے دیکھا ان گمراہوں کی باتوں کو یہ آگے ان کے چبائے ہوئے نوالوں کو یہ آگے جو ہے نا جی پیش کر رہے ہیں. مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ مولانا حضرات جو ہے نا جی چندہ لیتے ہیں, یہ چندہ خور ہیں جی, جو مطلب چندہ لیتا ہے وہ حق گو نہیں ہوتا. اس کے آپ صاحب نے بڑے کھلے لیکچر دیے اور بیانات ریکارڈ کروائے. جھوٹوں کو یعنی بدنام کرنے کا علماء حق کو اور کوئی چیز ان کی سوجھ میں نہیں آئی. انہوں نے کہہ دی چندہ خور ہیں. الحمدللہ ہم چندہ کھاتے ہیں بھائی, اور اللہ کے فضل و کرم سے چندہ کھانے کے ساتھ ساتھ جو ہماری دینی اور اخلاقی ذمہ داری ہے عوام سے متعلق وہ بھی ہم پوری کرتے ہیں نا. صرف چندے جھوٹ موٹ پر تو نہیں کھاتے. ہم تو کہتے ہیں ہمیں چندہ دو, ہم تو چندہ مانگتے ہیں. بلکہ میں نے اپیل برائے چندہ, ایک وہ آپ نے رمضان مبارک میں بھی ایک چھوٹا سا وہ شائع کیا تھا. یہ تو ایسی بات نہیں. مرزا بھی کہتا تھا غلام احمد قادیانی یہ ثناء اللہ چندہ خور ہے. اچھا جی, ان کا اپنا پریس تھا, تو نے چندہ دیا اس کو ایسے جھوٹ بولتا ہے. دوسری بات کیا ہے کہ انہوں نے اس مسئلے کو علماء کو بدنام کریں گی. اب یہ جتنے گمراہ ہیں, منکرین حدیث دیکھیں, ملحد دیکھیں, علماء کو بدنام کرنے کے لیے چندے کا الزام لگے. چندہ کھاتے ہیں, چندہ ہم کھاتے رہیں گے قیامت تک. اللہ کا ہم اور ہمارے آنے والی نسلیں اور ہمارے سارے سلسلے, آپ لوگوں کے یہ تو پریشانی بنی رہے گی ہر وقت. دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ ہمیں تانا دیتے, ملا مولانا یہ لوگ فتنہ واریت میں پڑے ہوئے ہیں. وہ لوگوں کو ڈراتے تھے. عام مسلمان جانتا تھا ہاں کوئی یہ ہے, کوئی یہ ہے, کوئی یہ ہے, یہ فرقہ واریت سے جان چھڑاؤ, اس کے ساتھ چل دو. حالانکہ سب سے بڑا فرقہ واریت کا جو ہے وہ لمبردات وہ خود ہوتا ہے. غلام پرویز ہمیشہ یہی تانا دیتا رہا مسلمانوں کو, فرقہ واریت کو چھوڑو, آپ ہماری دعوت قبول کرو, ہماری گروہ ہماری جماعت میں آ جاؤ. اچھا جی یہ باتیں کرتے رہے. حالانکہ فرقہ واریت کیا ہے, جو بندہ دیکھیں نا, یہاں ایک بات بھی سمجھ لینی چاہیے, تمام مسلمانوں کو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ مسلک اہل حدیث آج کے دور کی کوئی اختراع نہیں ہے, یہ کل کی اختراع نہیں ہے. یہ محدثین کے عقیدہ اور عمل کا ایک تسلسل ہے. ہمارا یہ کہنا ہے اللہ کے فضل و کرم سے محدثین کا مسلک, ان کا عقیدہ, ان کا عمل لمحہ بھر کے لیے دنیا میں مفقود نہیں ہوگا. یہ ہمارا نظریہ ہے. ہم محدثین کے مسلک, ان کے عقیدے کو لے کر چلتے ہیں اور آگے یہ قیامت تک چلتا رہ جائے گا. لیکن یہ لوگ جو ہے نا ہمیں کہتے ہیں کہ شاید انہوں نے کوئی نیا عقیدہ نظریہ بنا لیا. اچھا جی دوسری بات کیا ہے کہ ہمارے ائمہ نے آج سے 1200 سال پہلے, یعنی 1000 اور پھر 200, 1200 سال پہلے سے یہ بات ہمیں بتا دی کہ جب آپ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی بات کریں گے یہ رافضی آپ کو ناسبی کہیں گے. ابو حاتم الزرع نے ہمیں بتایا, ان سے پہلے ائمہ نے ہمیں بتایا. تو لہٰذا
آج بھی اہل حدیث کو یہ روافض ناسبی کا الزام دیتے ہیں، اور ناسبی ہمیں رافضی کہتے ہیں. جی بالکل. ابھی پچھلے دنوں ایک ناسبی فون کر رہا تھا، اچھا جی. تو اس نے بات شروع کر دی یزید بن معاویہ پر. تو ہم نے کہا کہ ہم تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جس طرح فرمایا لا نحبہ ولا نسبہ، تو ہم اتنا تو دفاع کرتے ہیں کہ جھوٹے الزامات اس پر مطلب جو لوگ لگاتے ہیں. عادل الاقوال، امام صاحب نے فرمایا ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہ عادل الاقوال. ہاں جی. اچھا جی. تو وہ کہتے ہیں جی آپ فلاں فلاں فضیلت کیوں نہیں مانتے؟ میں نے کہا فلاں فلاں فضیلت تو ثابت نہیں ہے. کہتا جی آپ جو ہے نا آپ رافضی ہو. میں نے کہا ظالموں رافضیوں کی تو ہم کمر توڑ رہے ہیں الحمدللہ، آپ ہمیں رافضی کہہ رہے ہو. تو صحیح ہمارے اسلاف نے ہمیں بتایا کہ ہر ناسبی ہمیں رافضی کہے گا اور ہر رافضی ہمیں ناسبی کہے گا. اور دوسری بات کہ ہر رافضی ناسبی ہوتا ہے جی، اور ہر ناسبی رافضی ہوتا ہے. رافضی ہوتا ہے. یہ بات بھی ہمیں سمجھ ہے اللہ کے فضل و کرم سے جی. تو الزام دھرتے رہے، دیکھو یہ ناسبی ہیں جو گمراہی کو، اپنی گمراہی کو اس کا دفاع کرتے ہوئے ہمیں ناسبی کہتے رہے. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلک محدثین میں صحابہ کا جو معیار، جو درجات ہیں ان کو ہم مانتے ہیں، اس میں ذرا منہ بھی ہم فرق نہیں لاتے. ابو بکر کا پہلا درجہ فضیلت ہے امت میں تو مانتے ہیں، دوسرا عمر، تیسرا عثمان، چوتھے علی ہیں رضی اللہ عنہم. باقی صحابہ کی جو ترتیب ائمہ نے بتا دی، اپنی کتابوں میں لکھ دیا، ہم اس کو مانتے. ساری دنیا ہمیں جو مرضی کہتے رہے، ہم ائمہ کے مسلک کو نہیں چھوڑ سکتے. ہاں ائمہ کو برا بھلا کہیں. اچھا دوسری بات یہ آپ سب، چوتھی بات بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ حق چھپانے کی بھی ہے نا یہ ایک تہمت اہل اسلام اہل حق پہ. دیکھو جی یہ حق چھپاتے ہیں. اچھا جی یہ حدیثیں چھپاتے ہیں. میں نے کئی روافض سے سنا کہتے ہیں کہ یہ جو سنی لوگ ہیں انہوں نے یہ حدیث چھپا رکھی ہے، لوگوں کو کیوں نہیں بیان کرتے. تو میں قرآن سے کوئی غرض نہیں، حدیثوں سے کیا غرض آ گئی ہے. بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو یہ الزام دیا، یہ کوئی اسلام کو پتہ نہیں سمجھتے کیسے ہیں. اسلام اللہ کی حفاظت کے ساتھ محفوظ ہے، کسی کے چھپانے سے اس کی تعلیمات، اس کے احکام نہیں چھپ سکتے. اگر ایک بندہ کتمان حق کرتا ہے، کوئی بات نہیں ظاہر کرتا، دسیوں کیا، ہزاروں کیا، لاکھوں کروڑوں مسلمان ایسے ہیں اس بات کا اظہار کرتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے اسلام کہ آپ کہیں کہ اسلام لوگوں کو چھپانے سے چھپ گیا، ایسی بات نہیں ہے. پھر یہ بھی کرتے ہیں، پچھلے سال کی بات ہے، ہمارے برادرم محترم علامہ توصیف الرحمان راشدی حافظ اللہ تعالی، انہوں نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے دفاع میں ایک سیریز جو ہے نا وہ شروع کی. اس دوران چند ایسی روایات بھی انہوں نے پیش کر دی کہ جو ضعیف تھیں یا ضعیف موضوع تھیں یا من گھڑت تھیں. جی عثمان رضی مناقب میں جو ذکر ہوئی مشکاہ شریف کے اندر ان کو بیان کر دیا. تو ایک رافضی جو ہے نا جی وہ بکھر پڑا، آپ دیکھو جی ضعیف حدیثیں ہیں جی، زبیر ضعیف رحمہ اللہ نے اس کو موضوع کہا، فلان اس کو ضعیف کہا. وہ بھائی بات یہ ہے، آپ دیکھیں مجموعی طور پر عثمان بن عفان کے بارے میں جو انہوں نے بیان کیا وہ کیا ہے. اگر دو چند ضعیف موضوع روایات بیان کر دی، اس سے یہ تو نہیں کہ عثمان بن عفان کی شان میں غلو کرتے ہوئے بیان کی ہیں. ان کو جو اہل سنت نے جو ان کا مقام مرتبہ بیان کیا، ان حدیث کی روح سے، صحیح حدیث کی روح سے وہی مقام مرتبہ ان کو دیا. وہ تو روافض کا رد کر رہے تھے اور روافض کے ساتھ ہی بول پڑے، ان کی ساری کوشش پہ پانی پھیرنے کے لیے، ان کو بدنام کرنے. دیکھو جی ضعیف حدیث ہے، خود نہیں ضعیف بیان کیا، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ضعیف کیا ہوتی ہے اور صحیح کیا ہوتی ہے. تو یہ لوگ جو ہیں اس طرح کی باتیں کر کے اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں. پھر یہ خود کئی جہالتوں کا ارتکاب کرتے ہیں اور بری باتیں کرتے ہیں. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کے قتل کا الزام سیدنا معاویہ پر ڈالتے ہیں. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہاں قتل کیا؟ اگر آپ کے پاس حدیث کا علم ہے کوئی حدیث ہمیں بھی پیش کر دیں نا. ایک حدیث بتا دیں جس میں یہ ہو کہ سیدنا معاویہ نے سیدنا عمار بن یاسر کو قتل کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ میرا بیٹا حسن سردار ہے اور مسلمان کو دو گروہوں کے عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا. ان کو یہ حدیث نہیں آتی کہ معاویہ کے گروہ نبی نے عظیم مسلمانوں کا گروہ قرار دیا. یہ تو ان کو سمجھ نہیں آتی نا، یہ تو الزام تراشیاں کرتے ہیں. ان کی جہالتیں زلالتیں کتنی بیان کریں، آپ سب تھک جائیں گے. آپ نے بہت بیان کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے تسلسل کے ساتھ ایک منظم و مربوط طریقے سے ان کو لاجواب کیا. اللہ رب العالمین اس طرح آپ کو ناقابل تسخیر بنائے رکھے. یہ عام لوگوں کی بات ہے، جس طرح آپ صاحب فرما رہے تھے، عام لوگوں کی باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، بات کا پتنگڑ بنا کر ان کا رد کر کے میڈیا پہ چڑھا کر تو یہ یوٹیوب والوں سے پیسے کما رہے ہیں. جس کو پہلے حرام کہتے ہیں آپ یہ حلال ہے. ٹھیک ہے جی، آپ کا کوئی جواب نہیں دیتے
یعنی سوچنے کی بات ہے نا، جو آپ کی جس نے آپ کی جڑیں کاٹ دی، بےخونی کر دی، آپ کے نظریات کو دھڑام سے نیچے گرا دیا. اور پھر یہاں ایک اور بات بھی آپ سب ہے، انہوں نے امت کو کیا دیا ہے جی؟ امت کو دیا ہے، مسلمانوں کو کیا دیا؟ معاویہ کا بغض دیا، صحابہ کے بارے بغض ہی دیا نا. یہ بغض تو تقیہ باز رافضی بھی پہلے دیتے رہے. آپ نے نیا کام کون سا کیا؟ نیا کون سا کر دیا؟ علماء حق کی توہین کرنا. جتنے گمراہ فرق اور ظالم گروہ ہیں یہ ان کا کام تھا، وہ آپ نے بھی کر دکھایا. امت کو کیا دیا بتائیں نا. کوئی نئی چیز امت نے آپ سے سیکھ لی، کوئی اصلاح کی بات کر لی؟ وہ تو تھی ہی نہیں. جو کچھ امت، ہاں یہ بتایا امت کو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ روحانی خلیفت ابو بکر کے دور میں. استغفر اللہ. یہ بھی روافظ کہتے ہیں. جی جی روافظ یہی تو کہتے ہیں کہ 25 سال تک بڑی کتنے سال تک صبر کرتے رہے. ہاں جی، لیکن تھے اس وقت بھی خلیفہ مگر اظہار نہیں کیا. پھر ہاں جی اپنا دور آیا تو پھر اظہار بھی کر دیا. کیا نئی بات امت کو بتائی؟ کوئی ایک بات بتائیں نا جی، سوچنے کی بات. ہاں یہ بتایا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ علی کو گالیاں دیتے تھے. آپ صاحب کا یہ چیلنج ہے، پوری دنیا کے رافضیوں کو چیلنج ہے. اللہ رب العالمین ان کی زندگی کو مبارک کرے. کوئی دنیا کا رافضی آئے، کوئی دنیا کا رافضی آئے، سند پیش کر دے اور سند کا اصول محدثین کے مطابق اس کا صحیح ہونا ثابت کر دے، اس کتاب کو سونے کے ساتھ تول کر ہم دے دیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. اب بتاؤ، جھوٹ بولتے رہو. پھر یہاں سب کا معنی اور شتم کا معنی انہوں نے اپنا لیا، اہل سنت والا نہیں لیا. ہم تو آپ سب ہمیشہ یہ لوگوں کو کہتے رہے ہیں کہ قرآن و حدیث محدثین کا ہے. جی جی محدثین کی یہ حدیثیں ہیں. تو محدثین نے یہ عقیدہ کیوں نہیں بنایا جو آج آپ بنا رہے ہیں؟ سید معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے محبت میں وہ جیتے تھے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا دفاع کرتے تھے اور ان کے مخالفین کو رافضی اور معتزلی قرار دیتے تھے. پھر ان لوگوں کی زبان کے شر سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہا. ہم بیچارے کیا لوگ ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم تو ناکارہ ہیں. انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر حدیث چھپانے کا الزام لگایا. آج فخر سے امت کے سامنے اسی بخاری کی حدیث پیش کرتے ہو کہ بخاری کی حدیث ہے. کہتے ہیں حدیث چھپنے سے نہیں چھپائی جا سکتی. بخاری نہیں چھپائی، ابن حجر آ گئے انہوں نے ظاہر کر دی. یعنی امام محدثین کی ان کو بددعا لگ گئی ہے. امام بخاری کی، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر انہوں نے بڑے بہتان تراشیاں کی ہیں. انہوں نے یہ سمجھا کہ ابن تیمیہ کو ریت کی حویلی ہم پھوکے سے اس کو اڑا دیں گے. نا 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 نا، ابن تیمیہ حق کا امام ہے. اتنی بلند چوٹی ہے حق کی، جس تک آپ کا سر ایسے اوپر کرے تو پگڑی نیچے گرے گی، ابن تیمیہ نظر نہیں آئیں گے. ابن تیمیہ تو مبارک ہیں. آج بھی حق والے، علم والے ان سے حق اور ہدایت پا رہے ہیں اور امت کی وہ صحیح اور بہتر رہنمائی کر رہے ہیں. یہ لوگ یعنی ان کا سفر میں کہتا ہوں، دیکھیں سفر دیکھیں. ان کی ریکارڈنگ آج سے 5 سال پہلے کی کوئی بندہ سن لے گا، کیا بات ہے جی، بڑا مفکر ہے جی، تو بڑا جناب سپیکر، تو کیا بات کرتا ہے. اس بیچارے کو کیا پتہ یہ 5 سال پہلے کی ہے. 5 سال پہلے 5 منٹ پہلے والے بھی سن لے نا تو وہ ہاتھ جوڑے گا. رافضی ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جو کام ہم نے کرنا ہے یہ کر رہا. ہاں جی، جو مطلب کہ کام زہر سے ہوتا تھا وہ ہم نے گڑ سے کر دیا. بات اتنی ہے نا، رافضیت کو فائدہ پہنچا، منکرین حدیث کو فائدہ پہنچا. علماء کی جب توہین کی گئی ان کو علماء کرائم کہا گیا. ہاں جی، تاکہ لوگ ان سے بدظن ہو، ان کی باتیں میں نہ آئیں. ان کی باتوں میں آ گئے تو پھر ہمیں کون پوچھے گا بھائی. پھر یہ بات بھی ان کو بڑی ہے جی کہ ہمارے اتنے فالوور ہیں جی، اتنے. ہاں جی، تو یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے. فخر یہ ہے کہ سواد اعظم ہونا چاہیے. سواد اعظم تو ایک بھی حق پرست ہے وہ سواد اعظم ہوتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، جس کے پاس اہل سنت کا عقیدہ ہے. یہ تو اہل سنت کے عقائد سے منحرف ہو گئے A to Z مکمل طور پر. تو ان کا اہل سنت سے کوئی واسطہ علاقہ ہی نہیں رہ گیا. یہ تو شیخ الاسلام ان کا کون اسحاق جہل والا جس کے نظریات صحابہ کے بارے میں وہ ایز اے رافضی تھا. ہمارے ختم نبوت کے حوالے سے اس کا نظریہ کتنا برا تھا، تو وہ ان کا جو ہے نا جو وہ ساتھی بن گیا. تو حافظ صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ان لوگوں کو بڑی خوشی ہوئی کہ ہم نے غلام مصطفیٰ ظہیر احمد پوری صاحب کو مناظرے میں جناب کرا دیا. میرے بھائی چھوڑ دو ان باتوں، کتنا جھوٹ بولو گے. جتنا ہمارے مطلب جھوٹ اتنا اللہ ہمیں عزت دے گا، اتنی اللہ ہمیں برکت دے گا. یاد رکھیں، یاد رکھیں یہ بات، یاد رکھیں کہ ہم ناقابل تسخیر ہیں. یہ رب کے فضل سے یہ بات کہہ رہے ہیں. یعنی وہی انجینئر صاحب ہے نا، وہ کہتے ہیں پاکستان لیول پر علم رجال میں سب سے فائق، انہوں نے اس نے میرا نام لیا ہے. اچھا، اس وقت یہ علی بھائی یہ بتائیں کہ ابھی اس وقت محدثین میں کوئی ایسے تحقیق کرنے والے جیسے شیخ زبیر علی جی رحیم اللہ جیسے کوئی پائے کہ اس وقت ہیں، جیسے جن کتابوں کی اگر تخریج نہیں ہوئی، تحقیق نہیں ہوئی، اگر ہمیں کوئی رابطہ کرنا ہو تو اس وقت
कोई پاکستان میں تو شیخ زبیر صاحب کے جو شاگرد ہیں غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب، یعنی وہ اسماء و رجال کے علم میں ان کے پائے کا کوئی بندہ نہیں ہے. سمجھے کہ نہیں؟ اس لیے تو میں جالوی صاحب کو کہتا تھا کہ بچوں آئے میرے سامنے ایک رجال کا صفحہ پڑھے تو نہیں پڑھ سکا. آپ کہتے ہیں نا اس کو مقابلہ نہیں کیا، اس کے سامنے نہیں آئے. سامنے تو ہم آئے، ہم نے اس کا منہ بند کر دیا، تو سامنے اور کیسے آتے جی؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ برائی کو عام کرتے رہتے ہیں، مسلمانوں کو پریشان کرتے رہتے ہیں. مسلمانوں کو چاہیے عفیت کا راستہ اختیار کریں، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھریں، ائمہ مسلمین کا ادب اور احترام اور حیا کریں. یہاں آپ کو ایک اور بات بھی بتائے دیتے ہیں، ابن عساکر رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے، علماء کا جو گوشت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ مسموم اور زہریلا ہوتا ہے. ان کی غیبتیں کر کے، ان کی توہین اور ان کی حقارت اور ان کی اہانت کر کے ان کا گوشت مت کھاؤ. ٹھیک ہے، جو ان کا گوشت کھاتا ہے نا، مرنے سے پہلے اس کا دل مر جاتا ہے. حق اس دل میں داخل نہیں ہو سکتا، علم نافع، علم نبوت اس دل میں داخل نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے نا کہ 3 لاکھ ان کے فالوور ہیں. ایک عالم بھی دنیا میں، ایک عالم بھی، کوئی مسجد کا امام سادہ سے نہیں ہوتا 10، وہ بھی ان کا ساتھی نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے تمہاری محنت کیسی ہے؟ ایک علم والا آپ کی حمایت نہیں کرتا. انہوں نے روافض کے پیچھے جا کر ابو بکر عمر کو گالیاں دینے والے، صحابہ پر تبرہ کرنے والے، قرآن و سنت کا انکار کرنے والے، علی رضی اللہ تعالیٰ کو تمام انبیاء پر نبی پاک کے علاوہ فائق سمجھنے والے، تقیہ باز متا کرنے والے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں. ان کو شرم نہیں آتی اور اہل حدیثوں کو رونتے اور برا بھلا کہتے ہیں اہل حدیث ایسے. اہل حدیث نے تمہارا کیا کیا ہے؟ پھر یہ ادھر چلے گئے، کس کی جھولی میں؟ وہ غامدی صاحب جو ہیں، جاوید غامدی صاحب، ہاتھ چوم رہے ہیں اس کا، اس لیے کہ وہ اہل بیت کا دشمن ہے، اس لیے ہاتھ چوم رہے ہیں. اس وقت تو حیا ہی نہیں آئی، شرم بھی نہیں آئی کہ ہم کس برے شخص کا ہاتھ چوم رہے ہیں، کہ جو کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، جو کہتا ہے کہ یہ حدیثیں ہیں، یہ روایات ہیں، جی ٹھیک ہے یہ مانو اور یہ ان کا انکار کرو. جو کہتا ہے قادیانی مسلمان ہیں، اس کے ہاتھ چوم رہے ہیں. جی اس کا ہاتھ چوم رہے ہیں. ٹھیک ہے، بنتے ہیں جی آپ کے ہاتھ چوم رہے ہیں. ہم بیچارے مولوی تو ویسے ہی ہیں، تو بدنام کرنے پر تلے ہوئے ہیں اہل حدیثوں کو. بھائی اہل حدیثوں کو تو شروع سے لوگ بدنام کر، ہمیں حشویہ بھی لوگ کہتے تھے، ناسوی بھی کہتے تھے، ہماری بدخوئی لوگ کرتے رہے. ہمارے ائمہ نے بتایا ہے کہ لیس فی الدنیا مبتدع الا وهو یبغض اہل الحدیث. احمد بن سنان الواسطی، امام بخاری مسلم کا بھی استاد ہے، معرفت علوم الحدیث حاکم کے اندر صحیح سند سے ہے کہ دنیا میں کوئی بدعتی گمراہ اور ظالم اور برا شخص ایسا نہیں ہے جو اہل حدیث سے بغض نہ رکھتا ہو. ہمیں تو خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے حق کی دلیل سامنے آ گئی کہ لوگ ہم سے بغض رکھتے ہیں. یہ لوگ زیادتیاں کرتے ہیں. ان کے پاس علم کہاں سے آ گیا؟ وہ جی ابن عباس، سوری آپ صاحب، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت بھی آپ صاحب آپ نے اس کا رد کر دیا، وہ خالد بن مخلد والی، کتوانی والی، کہ جی ابن عباس نے کہا کہ معاویہ نے علی کے بغض میں یہ تلبیہ جو ہے یہ چھڑوا دیا. جب اصول محدثین کے مطلب یہ روایت ثابت نہیں ہے، اس کو لے کر کیا کرو گے؟ کہنے کا مقصد یہ ہمارے مطابق یہ ہے کہ یہ روایات محدثین کی ہیں، یہ قرآن محدثین کا ہے. محدثین نے جو سمجھا وہ سمجھ لیں. لیکن مدرسی صاحب تھے، ان کو بھی یہی غلطی لگ گئی نا کہ مشاجرات صحابہ کے مسئلے میں پڑھ کر انہوں نے کتنوں کے ایمان کو نقصان پہنچایا. اس صحابہ کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرو. شیخ وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے، تو یہاں میں آخر میں یہ دوبارہ سے یہ بات دہراتا ہوں کہ مناظرے کا اگر کسی کو شوق ہے، انجینئر صاحب کو ہم نے بڑے عرصے سے چیلنج کیا ہوا ہے، انہیں لے آئیں، 5 لاکھ روپے نقد لے لیں. اسحاق جالوی صاحب کا بیٹا جعفر اسحاق، وہ ہمارے ساتھ مناظرہ طے کر کے بھاگا ہوا ہے، اس کو لے آئیں. وہ ان سے بڑا، ان سے چھوٹا تو نہیں ہے نا، یہ اس سے بڑے عالم تو نہیں ہے نا. جی بالکل. جعفر اسحاق صاحب کو لے آئیں، ہم اس سے مناظرہ کریں گے. مولوی اسحاق صاحب کا خلیفہ ہونے کا دعویٰ دار کاشف نامی ایک لڑکا ہے، وہ جاہل سا بندہ ہے، اسے لے آئیں، بات کریں ہمارے ساتھ. کوئی بندہ ایسا ہو جو کچھ پڑھا لکھا ہو کم از کم، جس کو لوگ جانتے ہوں. ہم اس کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور باقاعدہ ان کی خدمت بھی کریں گے، اور جو لائے گا اس کو ہم انعام بھی دیں گے انشاءاللہ. آپ سب یہاں ایک لطیفہ بھی سناتے ہیں. ایک گمراہ کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، میں اسے چیلنج کرتا ہوں. اچھا. تو ہمارے ایک ساتھی تھے حاجی عامر بٹ صاحب، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو دبئی میں ہوں گے یا ادھر انڈیا میں ہوں گے، تو کیسے جانا ہوگا. تھا ادھر محلے میں غلام مصطفیٰ ظہیر احمد پوری صاحب رہتے، ان کے ساتھ نہیں ان کے ساتھ میرا کوئی، میں نہیں مناظرہ کرنا چاہتا. نہیں ویسے آپ کہتے ہیں مناظروں کا فائدہ کو نہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک کو چیلنج کرتے رہتے ہیں. آپ کو رون دیا آپ صاحب نے، آپ کی ایک ایک بات کو باطل ثابت کر دیا. قرآن جی نے حجتہم داحضہ، جی بالکل روند کے رکھ دیا، باطل قرار دیا آپ کے تمام نظریات کو.
ثابت کر دیا کہ یہ حقائق نہیں ہے، ٹھیک ہے جی یہ تو اباطیل ہیں، لیکن کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں۔ آخر یہ جو لوگ ہیں جو پٹھے چارہ کھاتے ہیں، کب تک ان کو مطمئن رکھیں گے؟ آپ تو کہتے ہیں لوگ پٹھے نہیں، گھاس نہیں کھاتے، لوگ گھاس نہیں کھاتے ہیں۔ میرے خیال میں اب لوگوں نے گھاس کھانا شروع کر دی ہے یا نہیں کی، واللہ عالم۔ بہرحال اگر گھاس نہ کھاتے ہوتے تو آپ سے پوچھتے نا کہ کب جواب دیں گے، یعنی آپ کی حجتیں، آپ کی باطل شرائط جس کا میں نے جواب دینا اس معیار کو، جن کا آپ جواب دیتے ہیں اس معیار کے، آپ کے معیار کے ہیں، وہ تو زندہ بھی نہیں، ان کو آپ روند رہے ہیں۔ جو زندہ ہیں جھوٹی جھوٹی باتیں کرتے ہیں، پھر یہ چوریاں کرتے ہیں، یہ بد دعا ہے نا ان کو، ان کی چوریاں کرتے ہیں۔ یہ قرآن مقدس کی ایک آیت کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتے آپ۔ آئیں آپ صاحب کے سامنے بیٹھیں، قرآن کریم کھولیں گے، آپ صاحب سے آپ کہیں یہ آیت ترجمہ، یہ آپ صاحب ترجمہ دور کی بات، ہم نے یہ بھی چیلنج کیا ہوا شیخ، ہمارے سامنے ایک رکوع قرآن کریم کا صحیح پڑھ دے مرزا صاحب اوپر دیکھ کے، سبحان اللہ، سبحان جو رکوع ہم کہیں گے کہ مرزا صاحب یہاں سے پڑھیں، اگر مرزا صاحب وہ رکوع بغیر اٹکے صحیح طرح پڑھ دیں تو ہم منہ مانگا انعام پھر بھی دینے کے لیے تیار۔ لو جی بڑی بات ہے، اللہ آپ کو جائے خیر دے، روح القدس کے ساتھ آپ کی مدد کرے جی، اللہ رب العالمین آپ کو مبارک بنا دے، انسانوں کی ہدایت کا باعث اور ذریعہ بنا دے۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ مزید آپ کو ترقیاں اور رفتیں عطا فرمائے، علم کی برکتیں نصیب فرمائے۔ بہت دل خوش ہوتا ہے آپ کا کام دیکھ کر، تو اللہ اس پر آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو بس یہی میری نیک تمنائیں اور دعائیں ہیں، محنت کریں، کوشش کرتے رہیں، گمراہوں کا تعاقب اور ان کے برے نظریات کے کلا کما کے حوالے سے اپنی مثبت جو دعوت ہے وہ آپ پیش کرتے رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر لی ولکم۔